الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ دینی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہماری پہلی ترجیح ان سوالوں کو ہوتی ہے جو لوگ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں، کمنٹ کی صورت میں پوچھتے ہیں ہم سے، یا ویسے ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور سوالات و جوابات ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہماری ترجیح بھی یہی ہو کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ شریعت کی روح سے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو ایک سوال آیا ہے، سوال بھی ہمارے بہت قریبی ہیں، انہوں نے کیا ہے، طنز و مزاح جس صورت میں بھی انہوں نے کیا ہے، بہرحال ہم اس کا جواب دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا، ان کو چلہ گاہ بنانا، ان کا طواف کرنا، نظر و نیاز دینا ان پر، اور سجدہ کرنا کیسا ہے؟ یہ بے شک انہوں نے تو ایک سوال کی صورت میں پوچھا ہے، تو ناظرین یہ تقریباً 3-4 سوال یہ بنتے ہیں جو میں نے بنائے ہیں۔ ایک تو میں نے بنایا قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، ایک قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے، دوسرا سوال قبروں کا طواف کرنا کیسا ہے، تیسرا اور نظر و نیاز کرنا کیسا ہے۔ تو 4 سوالوں کی صورت میں میں اس کو جو خود میں نے ترتیب دیا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کا ایک سوال تھا لیکن اس بظاہر اس میں ایک تھا لیکن 4 سوال بنتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا موضوع ہے، اہل علم حضرات، میں علماء نہیں کہتا، نہ ہی کسی کو نشانہ بناتا ہوں، اہل علم حضرات ایسا موضوع ہے، اس کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو کلپ بناتے ہیں، دوسرے ممالک میں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے فتوے لگاتے ہیں مزارات کی ویڈیو چلا کر۔ آج اگر آپ میری یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو کافی سارے آپ کے جو ہے عقدے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کم از کم اس مسئلے کا جو ہے وہ تشفیق کو آپ کو ضرور ہو جائے گی، کسی سے پوچھنے کی بالکل ضرورت اور محتاجی نہیں ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ اہل علم حضرات جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے بہت بڑے کفر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ قبروں کو جانا، ان کو چومنا، ان کا کرنا شرک ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں ایک بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیے گا کہ قبروں کے اوپر جانا اور سجدہ تعظیمی کرنا، تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا، یہ شرک نہیں، حرام ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، قبروں کے اوپر جانا، سجدہ تعظیمی کرنا یا کسی تعظیمی کرنا، ان کے سامنے جھکنا، تعظیم کی خاطر، ادب دینے کی خاطر جھکنا، یہ شرک نہیں، یہ حرام ہے۔ بالاتفاق تمام مسالک جو ہے وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، لیکن صد افسوس اس بات پہ کہ حرام قرار دیتے ہیں، لیکن واللہ علم پھر اس کو شرک کیوں کہتے ہیں؟ تو شرک اس صورت میں بنے گا جب عبادت کی غرض سے کیا جائے۔ 2 الگ الگ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ قبروں کو سجدہ کرنا تعظیم کی خاطر، ادب کی خاطر، یہ حرام ہے، قطعاً شرک نہیں، بالاتفاق اس صورت میں تعظیم کی خاطر کرو گے، تمام مسالک جو ہے وہ اس کو حرام کرا دیتے ہیں، شرک نہیں کرا دیتے۔ شرک کس صورت میں کرا دیتے ہیں؟ شرک اس صورت میں کرا دیتے ہیں جب اس کو عبادت کی غرض سے کیا جائے۔ ایک حدیث ہے، ہاں میں ایک آپ کے سامنے بات کرتا ہوں حدیث سے پہلے، جو لوگ قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے جھکتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا کسی مسلک سے جوڑ دیا جائے اور ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے، ایسا نہیں۔ وہ لوگ لا علم ہیں، ان کو کوئی علم نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اہل علم میں نہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، ایسے لوگ جو کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ تو بیچارے ایسے سادہ لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، صرف دیکھا دیکھی میں وہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں 1853 اور بہقی شریف میں 14711، ابن ماجہ 1853 اور بہقی شریف 14711، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا دو جہاں نے شام کا گورنر بنا کر بھیجا. جب وہ واپس آئے تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگ اپنے علماء کو، رہبان کو، اپنے بڑوں کو جو اہل علم ہیں پادریوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اس سے زیادہ لے کے آپ کو سجدہ کیا ہے جائے. تو میرے آقا نے جو ہے اس سے صاف منع فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اگر سجدہ انسانوں کو جائز ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا پھر بیوی اپنے شوہر کو جو اس کا مقام ہے اللہ رب العزت نے اس کو مقام دیا اس کو سجدہ کرتی. ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد کی ہے 2140 اور مستدرک حاکم میں ہے 2763. قیس بن ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہیرا کے کچھ لوگ، یہ جو ہے بغداد کا ایک شہر ہے، بصرہ کے کوفہ کے پاس ہے ہیرا، اپنے کمانڈر جو فوج کا ان کا بڑا تھا ان کو سجدہ کرتے تھے. تو ایک شخص ہے وہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کمانڈر کو، فوج کے بڑے کو، چیف کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ ان کو سجدہ، آپ تو آپ کی عزت حرمت سے ان سے بدرجہ زیادہ ہے، کیا آپ اس لائق نہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ میرا آقا نے وہی جواب دیا جو ان کو جواب دیا. ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ابن حبان میں 4162 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث صحیح ہے. یہ جو تمام حدیثیں میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسماء الرجال نے ان کی صحت پر کلام کیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو میں کوٹ کر ابن حبان 4162. رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، آپ کو بلایا گیا. وہاں دو اونٹ لڑ رہے تھے اور کانپ رہے تھے. جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے گئے تو اونٹوں نے اپنے سروں کو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے زمین پر رکھ دیا. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو یہ اونٹ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں. تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے پروردگار کی ذات کے، کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، جو ان کو شوہر کو اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے. تو اس میں دوستو غور کرنے کے بعد بات ہے جائز اور ناجائز کی، شرک کی بات نہیں. تو سجدہ تعظیمی وہ چاہے پیر کو، چاہے کسی غوث کو، کسی کتب کو، ابدال کو، جو لوگ اہل علم میں یہ بنے ہوئے ہیں مراتب، یا پھر دربار کو ہو، چومنا ہو، کسی کا بھی مزار ہو، اگر تعظیم کی نیت سے بالاتفاق تمام مسالک، جتنے بھی مسلک ہیں ہمارے ادھر دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمام مسالک کے نزدیک، انتہائی ذمہ داری سے بات کرو، تمام مسالک کے نزدیک سجدہ تعظیمی وہ چاہے قبر کو ہو چاہے کسی شخص کو ہو وہ حرام ہے، شرک قطعا نہیں. شرک اس صورت میں بنے گا جب عبادت کی غرض سے کیا جائے، جیسے کہ پروردگار کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، یہ نظریے سے اس طرح سے کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. تو میرے خیال میں میرا حسن ظن ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی، جو سب سے کمزور ایمان والا ہو، جس کو یہاں تک کہ میں لوگ کلمہ تک جن کو نہیں آتا، وہ ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی اگر جاتے ہیں یا کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو اس نظریے سے قطعاً نہیں جھکتے کہ وہ ان کو جو ہے وہ عبادتاً ان کے سامنے جھک رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ایک بزرگ تھے فرماتے تھے کہ ایک عورت جنگل بیابان میں رہتی ہے اور اس کا کام ہی جنگل میں اپلے اکٹھے کرنا ہے، جس کو کلمہ تک نہیں آتا وہ بھی جانتی ہے کہ اللہ کی ذات وہ عرفہ و اعلیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے درمیان وہ جو ہے فرق وہ جانتی ہے، اللہ اور رسول کی ذات میں فرق وہ جانتی ہے. چاہے کہ ایک ولی کی ذات ہے اس کے سامنے عبادتاً جھکا جائے یا قبر کے سامنے عبادتاً جھکا جائے، بالکل چاہے وہ لا علم ہے، ان پڑھ ہے، جو ہے کوئی بھی اس کو کلمہ تک نہیں آتا، اگر وہ جھکتا ہے وہ عبادتاً قطعاً نہیں جھکتا، وہ جو ہے تعظیماً جھکتا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز
اس سے بھی باز آ جائے۔ میری ان بزرگوں سے، ان ولیوں سے، ان پیروں سے بھی گزارش ہے، وہ منع کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بارہا وہ منع کرتے ہیں نہیں جھکو، لیکن لوگ جو ہے وہ بازی نہیں آتے، وہ جاتے ہیں۔ جتنا روکتے رہو، میں نے یہاں تک بزرگوں کو دیکھا وہ ڈنڈے مارتے ہیں کمر پہ، دھکا دے دیتے ہیں پیچھے کہ یہ کام نہ کرو، منع کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جا کے مجبور کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو ان کو ایسے دیوانوں کا کیا حل ہے؟ تو یہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ میں بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1433۔ یہ نمبر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر موبائل میں جو ہے PDF فائل موجود ہوتی ہیں حدیث کی، وہ اس میں سرچ کر کے خود بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1433، بخاری شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دو جہاں احد میں تشریف لے گئے، 9 سال بعد آپ نے جا کے دوبارہ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے آقا دو جہاں ممبر پر چڑھے، ممبر پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا نے فرمایا، میں جو ہے یہ ڈرنی ممبر پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا نے فرمایا، انی فراتن علیکم، میں تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو میرے آقا نے جس چیز کی ضمانت دی ہے، اہل علم کو خوف اسی چیز کا ہے، تو نبی پاک نے جس کو ضمانت دی ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، لوگوں کے اعمال کی طرف توجہ کریں، جو ہے ان کو یہ دیکھیں کہ وہ میرے خیال میں بات جو ہے وہ آپ تمام کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا ہے نظر و نیاز۔ نظر و نیاز جو ہے وہ پیش کرنا، کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کے، کسی قبر پہ جا کے، اس غرض سے کرنا کہ پروردگار جو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، یا یہ کھانا کھلا رہے ہیں، پروردگار اس کا ثواب، ہمارا مقصد ہی صاحب مزار کو پہنچانا ہے، تو اس سال ثواب جو ہے یہ بالابدان بھی ٹھیک اور بالاعمال بھی، دونوں طرح حدیثوں میں آیا ہے۔ وقت نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بالابدان بھی ٹھیک ہے اور بالاعمال بھی، اور اس سال ثواب تو ہے ہی کہ کئی جو ہے وہ حدیثوں میں ہے، کھانا کھلانا، کنواں کا لگا دینا، تو اس طرح کا غریب مساکین کو کھانا کھلانا، یہ نیت کر کے، یہ جو ہم وہاں جا کے کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب پروردگار جو صاحب مزار کو پہنچا دے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیت کیا ہو جانور ذبح کرنے کی، اللہ رب العزت کی رضا ہو، ہاں چڑھاوا نہ ہو، اس صاحب مزار کے نام پہ نہ ہو، ذبح کے وقت اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، صرف ثواب، نیت ثواب پہنچانے کی صاحب مزار کو ہو تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ تو دوسری بات، قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں، بالکل جا سکتی ہیں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی زندگی کا معمول رہا، آپ جایا کرتے تھے، اور میں ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها، آپ جایا کرو قبرستان میں جو ہے وہ زیارت کر لیا کرو۔ قبروں کا طواف کرنا کیسا ہے؟ ایک چوتھا سوال تھا، اس کا مختصر جو ہے وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ تو قبروں کا طواف کرنا، بعض اوقات جو ہے مزارات اس طرح کے بنے ہوتے ہیں، بالکل چکر لگانے کے کاسا سما ہوتا ہے، بعض اوقات ایک دروازہ ہوتا ہے ادھر سے داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ انتظامی امور ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ہی رستے سے جایا جائے، دوسرے رستے سے واپس اسی رستے سے واپس آیا جائے، تو ازدحام یا رش کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے آپس میں خطرہ ہے، لوگوں کے بھیڑ میں گھس جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایک جانے کا ایک رستہ ہوتا ہے، دوسرے کا واپسی کا ایک دوسرا رستہ ہوتا ہے، بال اتفاق ٹھیک ہے اس طرح جانا۔ ہاں اس صورت میں باقاعدہ طور پر جو ہے جیسے خانہ کعبہ کو چکر لگایا جاتے ہیں، ایسے میرے خیال میں ایسا کہیں نہیں ہے، میں کافی جگہ پہ گیا ہوں، بالکل یہ ایک من گھڑت بات ہے، بالکل ایسا ہے ہی نہیں جو لوگ کہتے ہیں، وہ جو ہے کم علمی کی بات بنا پر یا سنی سنائی بات پر وہ بات کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کہیں بھی قبروں کو طواف نہیں کیا جاتا، پھر بھی اگر کہیں کیا جاتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی جائز نہیں۔
تو اللہ رب میرے خیال میں جو بات جو ہے سوال میں نے سائل نے جو سوال کیا ہے، میرے خیال میں اس تھوڑے سے وقت میں ان کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. تو سجدہ تعظیمی کرنا پھر میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، بالاتفاق سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں. اور شرک اس صورت میں بنے گا جب عبادت کی غرض سے کیا جائے، چاہے قبر کو کیا جائے کہ یا پیر فقیر ولی کو کیا جائے. تو ایسے ہی سنی سنائی بات پہ اہل علم دوسروں پہ کفر اور شرک کے فتوے لگا دے. دوستو شرک کا فتویٰ لگانا ایسا ہی ہے کہ دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا. تو ہمیں ہمارے اپنے اعمال پتہ نہیں کس لائق ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ پسند ہے کہ نہیں، اس لائق ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو قیامت والے دن منہ دیز کھا سکھا چہ جا کے ہم دوسروں پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ اس کلام میں مجھ سے کوئی صحب ہو گیا ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.